میں ہوں خوشنود علی خان، اور آج کے حالات پہ میرا آج 27 اگست کا کالم آپ کے سامنے ہے۔ نومبر میں تبدیلی کی افواہیں آ رہی ہیں اور اس منظر میں جناب محسن نقوی بہت اہم نظر آتے ہیں۔ بہرحال کچھ تو ہے جس کی اب پردہ داری بھی نہیں ہے۔ جھگڑا شروع ہوا چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا صاحب کی تبدیلی کی خبروں سے، جس پر منتخب حکومت شاید کمزور وکٹ پر تھی اور وہ رنداوا صاحب کو تبدیل نہیں کر سکی۔ میں نے سی ڈی اے پر لکھنا اس لیے بند کر رکھا ہے کہ سی ڈی اے کے ممبر نوازش علی خان میرے شاگرد ہیں اور انہوں نے خبریں میں کئی سال میرے ساتھ کام کیا۔ وہ وزارت داخلہ میں بھی رہے، رحمان ملک صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا، اور جس دن پہلے دن رحمان ملک بطور وزیر ملک کے وزیر بنے تو میں نے ان سے کہا کہ ملک صاحب کوئی سفارش نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ نوازش علی خان میرا شاگرد ہے۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے کہا ہے کہ کسٹمز میں ابھی تک تو موجود چیئرمین شاید کچھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاملات کو فائنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم مطمئن ہے یا نہیں، خود محکمہ کسٹمز شاید مطمئن نہیں۔ میرے پاس خبریں بہت ہیں، لیکن بعض خبریں پہلے بیان کر دینے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم موجودہ چیئرمین ایف بی آر کو جن باتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بالآخر وہ یہ سسٹم ٹھیک کرائیں گے۔ اس وقت اندر بہت لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حالات اور واقعات بتا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس لڑائی میں کہاں کھڑی ہوگی، اور خاص طور پر ان حالات میں جہاں محسن نقوی بہت اہم ہو رہے ہیں، تو اس پر زرداری صاحب کا رویہ کیا ہوگا، اور وہ کیا محسن نقوی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کیا ان کی مسلم لیگ سے انبن ہو جائے گی؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کا شاید خود زرداری صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سی قوتوں کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ سیالکوٹ میں پچھلے 11 سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی 3-4 گھنٹے مزید بارش ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال نے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر دی۔ پنجاب میں ریسکیو ادارے بے پناہ جانفشانی سے کام کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ریسکیو کا عملہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور انہیں وہاں سے نکال رہا ہے۔ اللہ کرم کرے، لیکن اس بار انڈیا سے وہ دریا بھی اوور فلو ہو کے آ گئے ہیں جن میں کبھی پانی ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے بھارت کو کہ تم اگر پاکستان کا پانی بند کرو گے تو میں تمہارے پاس اتنی بارشیں بھیجوں گا کہ تم اس پر پاکستان سے معافی مانگو گے۔